صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آپ سب کو تہہ دل سے آج شب ولادت باعث امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ سب کو تہہ دل سے مبارک پیش کرتے، اور ہم سب اپنی طرف سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو یہ مبارکبادی پیش کرتے، اور انشاءاللہ دعا کی استدا ہے کہ پروردگارہ جلد سے جلد توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس عبادت کے توسل سے انشاءاللہ ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب ہو، اور انشاءاللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے جلد سے جلد. اور جس طرح ہر اماموں کے روزوں میں ولادت کے موقع پر چراغاں لگتا ہے، سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ آنے والے سال امام کی بھی قبر پر امام کے روزے بن جائے. انشاءاللہ ہم مومنین کو توفیق مل جائے کہ ہم ان کے روزے کو بنا سکے، اور انشاءاللہ اسی طرح امام کی ولادت میں بھی چاروں طرف پورا مدینہ سج سکے انشاءاللہ، کیونکہ اہل بیت کی آشیانے کا جگہ ہے اہل مدینہ منورہ، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے مومنین اس وقت جاتے ہیں مسجد نبوی میں، جو وہاں پر ان کی ولادت کی جگہ ہے امام حسن علیہ السلام، جہاں مولا کائنات اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا رہتی تھیں، جو باب جبرائیل مسجد نبوی میں ہے، اس کی طرف لوگ اندر انٹرنس کرتے ہیں، جینٹس کی طرف سے وہ انٹرنس ہے، اور جب وہ جاتے ہیں تو بالکل رائٹ سائڈ میں جیسے انٹری ہوگی، جسٹ رائٹ سائڈ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں رہنے ہاتھ پر، وہاں پر یہ ہمارے اہل بیت وہاں رہتے تھے، وہیں پر جائے ولادت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے جہاں پر وہ رہتے تھے. انشاءاللہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ ہم خواتین دور سے کھڑے ہو کر وہاں کی زیارت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بس دعا کریں عزیزوں، کیونکہ روزے کے وقت ہم سب کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے قبول ہونے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ اپنے امام وقت کے لیے دعا کریں. اس لیے بہت سے علماء نے تاکید کی ہے کہ جس وقت ہم اسپیشلی جب ہم دعا پڑھتے ہیں، یعنی افطار کی طرف بیٹھتے ہیں، افطار کے لیے جب ہم سفرے پر بیٹھتے ہیں تو خصوصاً دعا امام زمانہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ وہ دعا ہے جب بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم کل ولی اکل، جب بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں امام زمانہ فوراً ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور دعا میں یاد رکھیں، اور جب بھی انشاءاللہ کیونکہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اس وقت، اور دعا کریں کہ امام کا ظہور ہو سکے تاکہ کوئی بھی پریشانی ہماری مومنین میں باقی نہ رہے. بہرحال امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان اور 3 ہجری یعنی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں پر ہمارے مولا کائنات جناب زہرا بہت خوش تھے، مسرت کے ساتھ مثلا لمحہ گزر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے کو جب اپنے گود میں آغوش میں لیا اور احساس کیا کہ جناب زہرا نے کہا بابا اس بچے کا نام رکھتے، تو رسول اللہ نے کہا یہ بچے کا نام خداوند عالم لوح محفوظ سے بھجوائے گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ نام آیا جو نام تھا حسن. اور حسن پہلی دفعہ کسی کا نام رکھا گیا، اور حسن کے معنی ہیں بہت خوبصورت. ان خوبصورت لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت کہلوانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. امام حسن علیہ السلام جن کی عمر 47 ایئرز تھی، اور امام حسن علیہ السلام کا جو مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، وہ ہے سفرہ امام حسن علیہ السلام ہر روز بچھایا کرتے تھے، اینڈ نو فگر کہ کتنے لوگوں کے لیے بچھاتے تھے. جو بھی آتا تھا وہ بھی آ کر اس دسترخوان پر بیٹھتا تھا، اور الحمدللہ اپنے شکم کو سیر کر کے بالکل جاتا تھا. مگر ایک شخص ایسا بھی آیا جو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ لقمہ کھا رہا تھا، اور زیادہ تر وہ کوشش کر رہا تھا کہ بچاتے ہوئے لوگوں کو زیادہ تر سامان وہ اپنی جیب پر رکھ رہا تھا. کہ امام حسن علیہ السلام اس کے قریب گئے تو وہ تھوڑا سہم گیا کہ شاید مولا یہاں پر آنے کے بعد یہ صاحب دسترخوان ہے، شاید ان کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، مگر ان کو کیا پتہ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو کریم کہا گیا ہے، کریم کہا گیا ہے. 40 رجال یعنی 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہے بخیل جو خود بھی نہ کھائیں دوسروں کو بھی کھانے نہ. ایک ہوتے ہیں شقی جو خود بھی کھائیں
اور دوسروں کو بھی کھانے دیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں لعین جو کھانا موجود ہو خود بھی نہیں کھائیں گے دوسروں کو بھی کھانے نہیں دیں گے, اور ایک ہوتے ہیں کریم چاہے خود کھائیں یا نہ کھائیں مگر سب کو کھانے دیتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے کریم ابن کریم ہے. تو جب وہ شخص رکھنے لگا تو امام اس کے قریب گئے, جتنا آپ کو کھانا آپ کھائیں, باقی جو آپ کو لے جانا ہو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہے. تو اس شخص نے کہا میں مسافر ہوں, میری فیملی یہاں نہیں ہے, میں دراصل مسجد کوفہ گیا تھا اور وہاں پر میں ایک شخص سے میں نے کھانے کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہا میں ابھی کھانا کھانے بیٹھ رہا ہوں, اگر آپ کھا سکتے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھ جائیں. مگر وہ شخص اتنی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا تھا جس کو اپنے زانوں پر رکھ کر توڑ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اور جب میں خود توڑ نہ سکا تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ دسترخوان ہے وہاں جائیں, انشاءاللہ اس دنیا کے بہترین غذا آپ کو مل جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں یہ غذا ان تک پہنچا دوں. امام حسن نے ان کو گلے لگایا اور لگا کر کہا یہ دراصل یہ دسترخوان انہی کا ہے, وہ میرے بابا ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں, جو ہمیشہ جو کی روٹی کھاتے ہیں نمک کے ساتھ, وہ میرے بابا ہیں. یہ کریم خاندان ہے, یہ کریم اہل بیت ہیں جو خود نہ کھائیں مگر دوسروں کو کھلا دیں. مگر اسی اہل بیت کے چاہنے والے ہم بھی ہیں. کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ ہم کریم نہ بن سکے تو کم سے کم شقی تو بن جائیں, کہ ہم خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں. ہم نے کتنے کو کھلایا؟ اگر یہ رمضان آہستہ آہستہ آج نصف پر آ گیا, آدھا ہو چکا ہے, ان آدھے دنوں میں ہم نے کیا کمایا, ہم نے کیا حاصل کی, کیا ہم نے کوئی ایسا کام انجام دیا؟ زبانی طور پر تو ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں, دعا افتتاح بھی پڑھتے ہیں, سارے اعمال انجام دیتے ہیں, صبح دعائیں سحر بھی پڑھتے ہیں, دعائیں بہا بھی پڑھتے ہیں, قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں. بٹ ایز اے پریکٹیکلی ہم نے کبھی کسی کو دیا جس کو ہم اگر آدھا خورمہ بھی اگر کھجور کا کسی کو افطار کراتے ہیں تو خداوند عالم کہتے ہیں سال بھر تک تمہارے دسترخوان میں ہم برکت دینے کی گارنٹی دیتے ہیں. کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے کسی ایسے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا ہم نے, ہمارے پر فدیہ نہیں تھا, ہمارے پر کفارہ, تو ہم کیوں دیں کسی کو؟ نہیں. امام حسن کے ہم چاہنے والے, آج ان کی روز ولادت ہے, کم سے کم ان کے جو فعل تھے, جو وہ کام انجام, جو اپنے ایتھکس کو وہ انجام دیتے تھے, کم سے کم آج ہم ان کے ایتھکس کو انجام دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں, ہم سے خوش ہو جائیں, ہم ان کو ایک برتھ ڈے ان کو ایز اے گفٹ ہم دے سکیں. مولا آپ کی طرف سے ہم کسی کو دے رہے ہیں, آپ کی طرف سے ہم کسی کو دے رہے ہیں تاکہ ہم کل اس لائق بن جائیں. بہت سے ہمارے یوتھ یہ بھی کہتے ہیں واہ امام حسن علیہ السلام ہے ڈڈ سول, کیوں انہوں نے کیا, کیا طاقت نہیں تھی؟ امام علی کے بیٹے ہیں وہ, امام علی کے شاگرد ہیں وہ, طاقت اور ان کے پاس نہیں, وہ واریر ہے, اسلام بچا ہے ان کی تلوار سے. امام حسن علیہ السلام نے اپنا جنگ کا جوہر انہوں نے جنگ صفین میں دکھایا کہ جب اپوزیشن جو ملعون جو جنگ صفین میں تھا, جب اس نے خیر فرات پر اس نے قبضہ کر لیا, کیونکہ ان کی عادت ہے, ان کی فطرت ہے یہ پانی روک دینا, جبکہ ہیومینٹی لا ہے کہ آپ کسی کو پانی کے لیے نہیں روک سکتے. آپ پانی کوئی بھی آئے, آپ ایکس وائی زیڈ, آپ پانی ان کو پیش کر دیں, یہ اخلاق کہتا ہے. مگر یہ ملعون فوراً پانی پر قبضہ کر دیا اور کہا کہ مولا کائنات کے جتنے بھی فوج ہیں ان کو پانی نہیں دی جائے گی. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا بابا اجازت دے میں جنگ پہ جاؤں, اور الحمدللہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی اور جنگ میں تھوڑے دیر کے بعد نہر فرات پر قبضہ کر لیا, ان کا قبضہ ہٹا دیا. پھر امام کہتے ہیں کہ اب نہر فرات آزاد ہے, جس کو جتنا پانی چاہیے وہ لے لے. لوگوں نے کہا جو امام حسن کی طرف سے تھے مولا انہوں نے ہمارے پر پانی بند کی تھی, ہم ان پر کر دیں. امام نے کہا ہم نہیں کر سکتے, فاطمہ زہرا کے اولاد ہیں, یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر یہ لعین لوگ بھی آتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں, ہم تو ان کے اپنے ہیں. الحمدللہ کہ ہمارے پاس کسی کے پاس ایک نہیں ہے, ہمارے پاس 14 ہیں, وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت, ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے. تو انشاءاللہ دعا کریں. اور امام حسن علیہ السلام نے جو اصول کیے وہ آج کے یوتھ کے لیے, آج کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے, بہت بڑا ایگزامپل. بہت سے ہمارے بچے بہت بھائی امام زمانہ کے لیے پریپیئر کریں, کیا وہ پاورفل نہیں ہے؟ وہ تو بہت زیادہ پاورفل ہوں گے, تو پھر ان کو ہماری جیسے لوگوں کی کیا ضرورت پڑے گی؟
course ضرورت ہے ان کو, of course ضرورت ہے, انہیں نہیں ہو, ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم امام کے ہمکاروں میں سے شمار کیے جائیں, ہم امام کے دوستوں میں سے شمار کیے جائیں. ہمیں تو ضرورت ہے. جس طرح سے آج ہم جستجو کرتے ہیں کہ ہمارے فرینڈ سرکل کتنے بڑے, ہمارے فرینڈس, ہمارے لائکس کتنے آئے, ہمارے کتنے فرینڈس نے دیکھا ہے, ویورز کتنے بڑے, اسی طرح امام کے لیے بھی ہمیں ضرورت پڑے گی, تاکہ کل ہم امام ہمارے جب آئیں تو وہ تنہا نہ ہو. اپوزیشن والے بہت تیاری کریں, ہم نے کیا کی ہے, ہم نے کیا کی ہے. کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام تنہا رہ جائے, تنہا رہ جائے, کیونکہ امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے. جو فوج ان کے ساتھ لڑنے کے لیے گئی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم تلوار تو حسن کی طرف سے چلائیں گے مگر اشارہ آپ کا ہوگا. اب آپ ذرا سوچیں, جب وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ وی, ہمیں بھی اپنے آپ کو آمادہ کرنی چاہیے تاکہ کل میرے مولا تنہا نہ رہ جائیں, کل تنہا نہ رہ جائیں. انشاءاللہ تیاری کریں, جستجو کریں, حصہ بقدر جسہ. ناٹ نیسسری کہ ہمیں 100% ہوں گے تو ہی جا سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی اور کوشش کر رہے تھے اور امام کا ظہور ہو گیا, یقیناً ہم امام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. پروردگارہ ہر ایک کو توفیق دے. وہ دعا مانگے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد جنت البقیع بن سکے. آنے والے سال انشاءاللہ ہم سب ولادت با سعادت امام زمانہ کے ساتھ اس جشن کو ہم منا سکیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے, ساری عبادت قبول ہو, روزہ نماز آپ سب کی قبول ہو, اور انشاءاللہ آپ کی عبادت کے درجات کو خداوند عالم اور بلند کرے, اور انشاءاللہ توفیق ملے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سب مل کر عبادت کر سکیں. اور آخر میں ایک شعر ہے کہ پہلا منزل زہرا میں دیکھو خدا کی شان کو, پہلا قرآن اترا 15ویں رمضان کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.